دوستو آداب ہے، میں انیس احمد خان ہند وائس سے آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ محمد احمد کاظمی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پرچے کے محتاج نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ان کا ایک چینل ہے میڈیا اسٹار ورلڈ، جو کہ مسلم کنٹریز کی بڑی انٹرنل خبریں دیتا ہے، بڑی اپ ٹو ڈیٹ خبریں دیتا ہے. میرا اس بینر سے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور دیکھیں اگر آپ مسلم ورلڈ کو سمجھنا چاہتے ہیں. آپ کو بہت بہت خیر مقدم ہے کاظمی صاحب. کاظمی صاحب، ابھی ایک بڑی گھٹنا ہوئی چل رہی ہے جیسے جو ترکی سے تعلق رکھتی ہے، اور اس پہ اردوان جو ہے انہوں نے اسٹینڈ لے رکھا ہے. ویسے یورپین یونین میں ہے ہی، ترکی ہے نیٹو پہ ہے، یورپین کنٹریز میں شامل نہیں ہوا وہ، لیکن یورپ وہ نیٹو میں ہے. وہ میڈیٹیرین سی ہے جو اس میں جو تیل نکالنا اور گیس نکالنے کے سلسلے میں اس کی ٹکراؤ چل رہا ہے. تو کئی جو یورپین یونین کے جو جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ ان کے مخالف ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے اور بھی وجہ ہیں جس کے وجہ سے، لیکن اردوان نے یہ پورا اسٹینڈ لے رکھا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اس میں کوئی چیز بند نہیں کریں گے. اس لیے جو ترکی کی انہوں نے وہاں پہ شپس بھی تعینات کر رکھے ہیں، اور اپنے جو کہنا چاہیے دروڑ بھی انہوں نے اس میں وہاں تعینات کر رکھے ہیں، ساری چیزیں کر رکھتے. تو یہ لگ رہا ہے جیسے ایک وار کی استھتی کبھی کبھی پیدا ہوئی تھی پچھلے دنوں، لیکن اب کسی طریقے سے پیسیفائی کیا جا رہا ہے. لیکن اردوان جو ہے اپنے اسٹینڈ پہ جمے ہوئے ہیں کہ یہ چونکہ جب انڈیوائیڈڈ جگہ ہے، اس پہ کسی کا حق نہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یورپین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ. دیکھیے، رجب طیب اردوغان کچھ چیزوں میں بڑے مضبوطی سے اپنی بات رکھ رہے ہیں. ابھی آذربائیجان آرمینیا جنگ میں انہوں نے آذربائیجان کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد سمجھوتا ہوا، اور سمجھوتے کے نتیجے میں جو ناگورنو کاراباخ کے علاقے، کئی علاقے آرمینیا کے قبضے میں تھے، یا آرمینیا کے پسند کے لوگوں کے، آرمینین اوریجن کے لوگوں کے، وہ اب واپس دیے جا رہے ہیں. آج جب ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے تو آج بھی ایک نئے علاقے میں کالی بازار نام کی ایک جگہ ہے، وہاں آذربائیجان کی فوجیں 27 سال کے بعد پہنچی ہیں. تو اس سے یورپ میں اچھا خاصا غصہ بھی ہے، چونکہ وہ آرمینیا کے ساتھ میں تھے. ایک اور واقعہ ہوا ہے، وہ یہ کہ ترکی لیبیا میں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ سرکار ہے، ترپولی میں باقاعدہ راجدھانی میں حکومت چلا رہی ہے، اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. اس کے برخلاف وہاں ایک جنرل ہفتار ہیں جو ریبل لیڈر کہلاتے ہیں، ان کو مصر اور سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے. تو یہ جہاز ترکی کا جو لیبیا جا رہا تھا، مصراتہ شہر، اس کو یورپین ایک ٹاسک فورس ہے جس کا لیڈ جرمن ایک کمانڈر کر رہا تھا، اس نے ابھی حال ہی میں ترکی کے جہاز کو روک کر کے سمندر میں اس کی تلاشی لی ہے. انہوں نے یہ شک ظاہر کیا تھا کہ اس میں ہتھیار جا رہے ہیں، لیکن صاحب پوری رات گزار دی جرمن کے سیکیورٹی فورسز نے، انہیں کوئی ہتھیار نہیں ملا. تو اس سب سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ترکی ایک طرح سے چیلنج کر رہا ہے، اور یورپ کے لوگ ترکی کی جو پوزیشن ہے اس سے پریشان ہیں. تو اس میں ایک غیر معمولی قسم کا ان ایزینس اس ماحول میں ہے. میڈیٹرینین سی کا آپ نے ذکر کیا. دنیا کا ترکی اکیلا ملک ہے جس کو سمندر کے کنارے پر جو ایک انٹرنیشنل قانون ہے، 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر، الگ الگ کچھ چیزیں ہیں، لیکن وہ اس کو اس لیول پر نہیں ملا ہوا ہے. ملک کے سیما سے، یعنی سمندری جو کنارہ ہے اس سے 5 کلومیٹر کی دوری پر، 10 کلومیٹر کی دوری پر ایک دوسرے ملک کا آئی لینڈ وہاں پر ہے. تو اس سے وہ بہرحال اس کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہے.
میڈیٹرینین سی میں تیل گیس پایا گیا ہے جس پر ان ملکوں میں یہ طے ہونا ہے کہ کون سے علاقے میں کون سا ملک اپنا تیل نکالے گا. اس میں ظاہر ہے ترکی اپنا حق ظاہر کرتا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے کچھ جہاز بھیجے ہوئے ہیں نزدیک کے ایک آئلینڈ میں, لیکن وہ معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا. اسرائیل کے اپنے انٹرسٹ ہیں. لیبیا تک یہ چونکہ میڈیٹرینین سی کا ہی حصہ ہے, لیبیا میں جو حکومت ہے وہ ترکی کی دوست حکومت ہے ایک طرح سے کہیے. تو یہ یورپ اور ترکی کے بیچ میں ایک مسلسل ٹکراؤ کی حالت ہے. اس حالت میں یورپ کو بہت پریشانی ہے. وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ کوئی ایک مسلم ملک اتنی ترقی کرے اتنی مضبوطی سے. اور آذربائیجان کی جنگ بندی کے بعد جو ناگورنو قرباخ کے واقعات جو علاقے واپس انہیں مل رہے ہیں اور آذربائیجان کی فوجیں 27 سال کے بعد داخل ہو رہی ہیں, وہ ان کے لیے بہت ہی مشکل وقت ہے. تو اب یہ ٹینشن مسلسل ہے. ایسے کچھ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ جنگ کی جیسی حالت بن سکتی ہے وہاں پہ. جی ٹکراؤ کی حالت ہے. تو یہ اسلامک کنٹریز جو ترکی اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے یا ہے اور ہے بھی جس طریقے سے اردوغان کرتے, تو کیا اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے؟ دیکھیے اردوغان ٹرٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو ایک مسلم لیڈر کے طور پر, اور انہوں نے کئی کام کیے بھی ہیں. ہاگیا صوفیہ کو جو انہوں نے واپس مسجد میں کنورٹ کیا ہے, روم کی مخالفت کے باوجود, ویٹیکن سٹی کی مخالفت کے باوجود, اور اس کے علاوہ بھی وہ کئی ایشوز میں اور کئی انٹرنیشنل ایشوز میں بھی وہ ایک طرح سے انوالو ہیں. سیریا میں, عراق میں, کوکیشس میں, یہ جو آرمینیا آذربائیجان والا معاملہ ہے یہ اس میں, ادھر لیبیا میں. تو یہ ایک طرح سے مضبوط ہوتی ہوئی لیڈرشپ بظاہر نظر آتی ہے, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے اختیارات ہیں, جو ہمارے حقوق ہیں, وہ ہمیں ملنے چاہیے. آذربائیجان آرمینیا والے معاملے میں ناگورنو قرباخ میں باقاعدہ انہوں نے کھل کر کے کہا کہ 30 سال کی ڈپلومیسی سے کچھ نہیں ملا, اس لیے کیوں نہ لڑ کر کے واپس لے لیا جائے. مطلب بہت ہی سمپل ان کا میسج تھا. اور اب وہ چونکہ اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں تو بہت ہی اسرٹیو ہوتے جا رہے ہیں. اس سے یورپ پریشان ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی جنگ کی سی حالت ہو جائے. اور یہ جو کارروائی ہے ترکی کے جہاز پر انٹروین کرنا, ہیلی کاپٹر سے اتر جانا, پوری رات اس کی چھان بین کرنا, اس کے کیپٹن کو, اس کے امپلائیز کو گرفتار کر لینا, تو یہ سب جو ہوا ہے اس سے ترکی کی طرف سے سخت رد عمل آ رہا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل جسے پیریسی کہتے ہیں, وہ ڈکیتی جسے کہتے ہیں, سمندری جہازوں پر جو حملے ہوتے ہیں, یہ اس طرح سے ہے, انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے, اس لیے ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. اور وہاں پر انہوں نے جرمن اور کئی اور یورپی ملکوں کے, چونکہ یورپین یونین کی ایک یہ فورس تھی جس نے یہ کیا ہے, کئی اور ملکوں کے ایمبیسیڈرز کو باقاعدہ انقارہ میں طلب کیا گیا اور پروٹیسٹ کیا گیا. بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب ڈیٹیل دینے کے کہ لڑائی کی وجہ کیا ہے, اور یہ بہت اگر جنگ ہوگی تو بہت بڑی جنگ ہوگی, یہ چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بداع, اگلے میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت.